کے وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑا ہے۔ بے شک دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، دماغ سوچتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، علم کے زور پر، تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ فیصلے غلط ہو جائیں تو انسان کا عقل، اس کا تجربہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس غلط فیصلے کو دوبارہ مت دہراؤ، لیکن دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، دل کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان میں تجربے اچھے ہوں یا برے ہوں، دنیاوی نفع ہو یا نقصان ہو، جو دل والے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، وہ اس خسارے کو خسارہ نہیں کہتے، بلکہ اس خسارے کو جو بظاہر دنیاوی طور پر نظر آ رہا ہے، وہ اس کو عین فائدہ اور عین نفع کہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے محبت، دنیا کے ساتھ لگاؤ، دنیا کی چیزوں کی خواہشات آج انسان کو انہوں نے مجنون بنا دیا ہے۔ ہر ایک شخص جو عقل والا ہو، علم والا ہو، فہم والا ہو، تجربے کار ہو یا نا تجربے کار ہو، سیدھی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے میں ہم سب لوگ لگے ہوئے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے، اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی معالج کے پاس چلے جائیں، اور وہ ہماری نبض دیکھ کر، ہماری طبیعت کا حال معلوم کرنے کے بعد، ہماری کیفیات معلوم کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ کہہ دے کہ جو فلاں فلاں چیزیں ہیں، مچھلی مت کھانا، دودھ مت استعمال کرنا، تمہیں میٹھی چیز منع ہے، تمہیں چاول سے میں روکتا ہوں، یہ سب چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، صحیح ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایک معالج ہمیں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تمہیں چاول نہیں کھانے ہیں، تمہیں مچھلی استعمال نہیں کرنی ہے، تمہیں میٹھی چیز استعمال نہیں کرنی ہے۔ اس ایک ڈاکٹر، ایک طبیب کی بات سن کر ہم اس میٹھی چیز سے، ان چاولوں سے، اس پاکیزہ کھانے سے رک جاتے ہیں۔ اس کی اس بات پر اتنا ہمارا یقین ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ شروع سے لے کر آج تک، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اتنے سارے انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بے شمار دیگر انبیاء جن کی گنتی میں نہیں کر سکتا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اور سب سے بعد میں ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے بیک زبان ہو کر، سب انبیاء نے یک زبان ہو کر، آخر میں ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جان لو یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمہیں لے ڈوبے گی۔ سب نبیوں نے یہ کہا، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ جو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی محبت ہے، ان کے ساتھ تمہارے دل کا لگاؤ جو ہے، ان کی طرف تمہارے دل کی وابستگی جو ہے، یہ تمہارے لیے تمہیں لے ڈوبے گی، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم ان باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ ایک ڈاکٹر کی بات سن لیتے ہیں، اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی چیز کو بھی ہم استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے کہا، ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی محبت تمہارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تک ہمارے دل میں یہ دنیاوی حرص بڑھتا چلا جاتا ہے۔
دنیاوی چیزیں اتنی اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم عاشق رسول، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم اللہ کی محبت کرنے والے، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم سنت کے تابع دار، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم مسلمان، اور کہتے ہیں